آداب. شعبۂ خبر کی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، پروگرام کے ہر شمارے میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ایک عام انسان کی زندگی سے ہوتا ہے. سیاحت کے شعبے کو جموں کشمیر کی معیشت میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور اس اہمیت کی وجہ سے سیاحت کے شعبے کی طرف ہمیشہ توجہ دی جاتی ہے. ابھی جو حال ہی میں جموں کشمیر میں برف باری ہوئی تو اس نے سیاحت کو ایک نیا مقام دیا ہے، ایک ریوائول سا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سیاحت کو، اور یہاں پر اب سرمائی سیاحت کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے. پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم ریوائول آف ٹورزم ان کشمیر پہ بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سرمائی سیاحت کی طرف بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ سرمائی سیاحت کے لیے سرکاری سطح پر اور انفرادی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. پروگرام کے آج کے شمارے میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محکمہ سیاحت کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلسٹی اینڈ ریکریشن جناب عدیل سلیم صاحب کو. آپ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر جناب فاروق احمد کٹھو صاحب. فاروق صاحب کا بھی ایک اہم رول رہتا ہے اور ان کی جو ایسوسی ایشن ہے، ان کا جو انجمن جو ان کی ہے، ایک اہم رول رہتا ہے ان کا بھی سیاحت کو فروغ دینے میں. آپ دونوں مہمانوں کا استقبال ہے. بہت بہت شکریہ. عدیل صاحب، شروعات آپ سے کریں گے. پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہم پچھلے سال سوا سال کی طرف دیکھتے ہیں تو جموں کشمیر، خاص کر کشمیر کی جو سیاحت ہے، جو یہ شعبہ ہے، اس پر کافی منفی اثرات پڑے. ابھی کورونا ہو گیا، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا اور اس سے پہلے بھی کچھ حالات یہاں پر ایسے رہے کہ یہ سیاحت کا شعبہ کافی متاثر رہا اور اس کے ریوائول کے لیے ہمیں کافی اقدامات کرنے تھے. ریوائول کے لیے کیا کیا گیا ہے ابھی تک؟ دیکھیے، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ اپریل، مئی اور جون میں ٹورسٹ ارائیول بالکل زیرو تھے جی، اور جولائی میں جب گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹورزم کو گریجولی اوپن کریں، مرحلہ وار طریقوں پر وہ کھولنے کے لیے اعلان ہوا، تو اس کے بعد ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا کہ پہلے ہم ایڈورٹیزمنٹ یہ کریں باہر کہ یہاں ہمارے کووڈ پروٹوکالز جو ہیں وہ، اور ہوٹلس میں کیا فیسلٹیز اویلیبل ہے جی ٹورسٹ کے لیے. تو پہلے ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ یہاں آنا سیف ہے، یہاں کووڈ پروٹوکالز کا خیال رکھا جا رہا ہے جی. اور آپ جب یہاں آئیں گے تو یو ول فیل کہ آپ بالکل سیف ہیں اینڈ یو ول انجوائے ان اے ویری سیف انوائرمنٹ، بیکاز کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ پہ بہت زیادہ فوکس تھا. جی. تو اس کے بعد جیسے جو اگست کا مہینہ آیا، سپٹمبر کا مہینہ آیا، تو ہم نے پھر اسٹریٹجی یہ کی کہ سپٹمبر 27 سپٹمبر ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے جو تھا اس دن سے ہم نے آغاز اپنی ایکٹیویٹیز کا کیا جی. اور یہ ایکٹیویٹیز ہم نے کانشیسلی یہ اس لیے کی کہ ہم ایک بز کریٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ آپ یہاں آئے، آپ انجوائے کریں. یہاں ایکٹیویٹیز اب شروع ہو گئی ہیں کشمیر میں، اور ایک پروموشن کے لیے ایک ہم نے ایکٹیویٹیز کی. اس کے بعد امیجیٹلی ہم نے جو ورلڈ ٹورزم ڈے پہ جو ہم نے ایکٹیویٹی، اس کے بعد ہم نے داچی گاؤں میں نیچر واک کیا. ہمارے 2 آفیسرز جن میں بھی ایک تھا، ہم کولکاتہ ہم ٹور آپریٹر سے ملے. اور مین وائل جو ہم نے جولائی اور سپٹمبر کا پیریڈ تھا، اس میں ہم نے بہت سارے جو ٹور آپریٹرز جیسے ممبئی ٹور آپریٹر ایسوسیشن ہے، جیسے گجرات ٹور آپریٹر ایسوسیشن، ہم نے ان سے ویبنارز کیے تاکہ ہم یہ جان پائے کہ ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا فیسلٹیز ہوں. کیونکہ ایوری بڈی واز کووڈ کی وجہ سے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ واٹ جے کے ٹورزم اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں ہوٹلیئرز ہیں، یہ ان نے کیا پریپریشنز کی ہیں. جی. تو اس کے ساتھ جب نومبر آیا تو ہم نے ایک ایتھنک فوڈ فیسٹیول، فوڈ کیوزین کمپٹیشن اور فیسٹیول کیا یہاں پہ کشمیر میں. جی. اکتوبر میں ہم نے ایک گولف فیسٹیول کیا پہلگام میں، کلچرل فیسٹیولز کیے. ہم نے ایڈونچر جو سائیکلسٹ تھے، ماؤنٹین بائکنگ، یہ ایونٹس کافی کیے. جی. اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے یہاں سیلیبریٹ کیا، ہم نے کرسمس سیلیبریٹ کیا، ہم نے نیو ایئر سیلیبریٹ کیا بہت. اور اس سے کیا ہوا کہ ہم نے ایک بز کریٹ کیا. اور یہ جو یہاں سے جو میسیج گئی کہ نہیں، ہم بالکل ٹورزم کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنی سوشل میڈیا جو ہمارا ہے اس پہ یہ ساری چیزیں اپلوڈ کی. ہم نے ایڈورٹیزمنٹس کی، ہم نے ٹی وی باہر ہے وہاں یہ ہمارے ونٹر، خاص کر ونٹر پروموشن، اس کے لیے ہم نے ایڈورٹیزمنٹس کی. اور دوسری بات یہ جو جیسے سیاح یہاں آئے جولائی کے بعد، تو انہوں نے ان کے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان پہ انہوں نے جب اپلوڈ کیے پکچرز،
تو اس سے بھی ایک ایمپلیفائی ہماری جو پروموشنل جو یہ ہماری کیمپین تھی یہ ایمپلیفائی ہوئی. اور جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ہمارے جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بھی اپنے لیول پہ ٹور آپریٹرس کے ساتھ انہوں نے جو بھی ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے طریقے سے پروموشن کیمپینز کی. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دسمبر میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سڈن انفلکس ہوا ٹورسٹ کا جیسے ہی کیونکہ ارلی سنو فال اس سال ہوا. سو وی ور ایبل ٹو پروموٹ دیٹ اینڈ اس سے یہ ہوا کہ ایک وی آر سیئنگ سم پازیٹیو ریزلٹس جو بہت انکریجنگ ہیں. اور یہ سارے اقدامات ٹورزم کے ریوائول کے لیے ہوئی. یس. اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک بہت ریوائول ہوا ہے یعنی ریزلٹس جو ہیں انکریجنگ ہے ابھی وی وڈ وانٹ اٹ ٹو بی ٹو گو ٹو نارمل لیولس. یس. اور اس سے بھی زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. فروغ دیا جا سکتا ہے اس شعبے کو. فاروق صاحب ابھی جو محکمے نے اقدامات کیے ہیں ابھی جو عدیل صاحب نے کہا کہ اپریل سے آگے انہوں نے کیا کیا قدم اٹھائے ٹورزم کے ریوائول کے لیے لیکن آپ بھی جیسے انہوں نے کہا اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بہت ساری انجمنیں ہیں بہت ساری ایسوسیشنز ہیں ٹریول ایجنٹس کا ایسوسیشن ہے اور بہت ساری جو اس شعبے سے جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کے اقدامات کس قدر کارگر ثابت ہوئے اور جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اپنی لیول پہ کیا کیا اقدامات کیے اس ریوائول کے لیے؟ بہت بہت شکریہ اور ایک بار آپ نے مجھے آج مدعو کیا. جیسے کہ عدیل صاحب نے بتایا کہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز کی ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے پہلے سے ہی انہوں نے ہم سے بھی انپٹس لے لیے. ہم لوگ اٹس اے فیملی ہم لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے. ہم لوگ نے بھی ان کو بتایا کہ کیسے کیا کرنا ہے. تو ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ناٹ اونلی ٹور آپریٹرز ہوٹلیئرز بھی ہیں ہاؤس بوٹ اونرز شکارہ والاز ایوری بڈی ایسوسیٹڈ ود ٹورزم. بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں بیٹھے اور روزگار جڑا ہوا ہے اس کا. ایگزیکٹلی. تو ساتھ میں بیٹھے ہم لوگ نے ڈسکس کیا کہ ڈیسیجن لیا کہ کیسے کرنا چاہیے کیونکہ پینڈیمک ہے اس میں ہم لوگ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. لیکن گورنمنٹ آف جے اینڈ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے بہت اچھے اقدامات کیے. ہوٹلیئرز کو اسپیشل گائیڈ لائنس ایشو کی ایئرپورٹ پہ ریپڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے انسٹنٹلی جو ٹورسٹ کو مل جاتا ہے وہ بھی ایک اچھا اقدام تھا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ نے کی جس کا ذکر عدیل صاحب نے ابھی کیا جس کی وجہ سے بہت اچھا ایک بز کریٹ ہو گیا تھرو آؤٹ انڈیا. اینڈ جو بھی یہاں پہ لوگ آ گئے وہ لوگ بہت خوشی سے واپس چلے گئے. ایوری بڈی واز سیف. دے ڈڈ ناٹ فیس اینی پرابلمس. اٹ واز اے ہیسل فری ہالیڈے فار ایوری بڈی. ان کی وجہ سے بھی ایک ایک بز کریٹ ہو گیا تھرو آؤٹ انڈیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا سوشل میڈیا پہ انہوں نے لکھا کہ نہیں کشمیر از سیف فار ٹریول. تو ہماری جو آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ایسوسیشنز جو ٹورزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ہم لوگ نے بھی بہت زیادہ ساری ایکٹیویٹیز کی. تو مجھے یاد ہے 27 سپٹمبر کو جب ورلڈ ٹورزم ڈے منایا گیا اس کے پہلے ایک دن ہم لوگ کی جو آرگنائزیشن ہے اینول جنرل میٹنگ کی. حالانکہ یہاں پہ بہت ساری ایسوسیشنز دے ور آل ریلیکٹنٹ کہ پینڈیمک کے ٹائم پہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. لیکن ونس سرمد حفیظ صاحب ٹوک اوور ایز دی سیکرٹری ٹورزم جب ہماری ان کے ساتھ بات ہوگی تو انہوں نے ہمیں صلاح دے دی کہ دس از دا ٹائم فار آل آف اس ٹو کریٹ اے بز. ایکٹیویٹیز تو آؤٹ آف اسٹیٹ بھی آؤٹ آف جو یونین ٹیریٹری بھی ہونی چاہیے. لیکن جو عدیل صاحب نے ذکر کی یہاں پہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہو گئی جس کا پروموشن تھرو آؤٹ انڈیا ہو گیا نیشنل میڈیا میں. تو اس کی اچھی خاصی ہمیں اس کا اچھا خاصا ہمیں فائدہ مل گیا. جو ہماری اے جی ایم تھی ورلڈ ٹورزم ڈے کے ایک دن پہلے اس میں بہت سارے میڈیا برادری سے تعلق رکھنے والے پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا. تو انہوں نے بھی بہت اچھا پیغام دیا باہر کی دنیا کو کشمیر از الائیو. تو دے آر ڈیٹ. تو ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. کرے برتنوں کی نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. اور اس کے بعد اس نے بہت ساری ڈگنیٹریز میں جو بھی ٹورزم سے ایسوسیٹڈ ہیں سرمد صاحب تھے وہاں پہ. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو انہوں نے اقدامات کیے محکمہ جاتی سطح پر ویری سیٹسفائڈ جی وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے ان کے نتیجے اچھے بہت ہوئے ہی زیادہ. اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نتیجہ گلمرگ میں سب ہوٹل سولڈ آؤٹ ہیں اپ ٹو 15. اٹس اے ویری گڈ سائن. جی مجھے لگ رہا ہے کہ 2012 کے بعد سے ہم لوگ پہلی بار اتنا اچھا فٹ فال دیکھ رہے ہیں. اٹس جسٹ بیکاز کہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے ان کولیبریشن ود اسٹیک ہولڈرس
بہت اچھا کام کیا جس کا ہمیں بہت پازیٹیو نتیجہ سامنے آ گیا. جی عدیل صاحب، ہم ابھی تک جو کشمیر کو اب سیاحت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ صرف تفریحی سیاحت ہوتی ہے، لوگ بس لیجر ٹورزم کے لیے آتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ دوسرے اقسام جو ہیں ٹورزم کے ان کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے، جیسے ریلیجس ٹورزم ہے، یہاں پر مہم جو سیاحت ہو سکتی ہے، عقیدتی سیاحت ہو سکتی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی میڈیکل ٹورزم کی طرف بھی توجہ دینے لگے ہیں. تو ایک اسپیسیفک جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ان چیزوں کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہاں جو ٹورزم کی کیپیسٹی ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، سمندر ہے اتنی، یو کین اسپیک فار 2 days. یہاں پوٹینشیل کیا ہے، بالکل یہاں اتنا پوٹینشیل ہے. ہم اس وقت رائٹ ناؤ وی آر ان ونٹر، اور ونٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ رائٹ ناؤ ہم اسکیئنگ کر رہے ہیں. اچھا، ہم اس کے ساتھ سنو شوئنگ آپ یہاں سری نگر میں وہ کر سکتے ہیں، دودھ پتری ہمارا وہاں کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد امیجیٹلی پھر آپ کا جیسے اسپرنگ آئے گا اس میں پھر آپ کے مغل باغات سے ٹیولپ گارڈن یہ کھلنے جا رہا ہے. اس کے بعد جب سمر میں آپ ٹریکنگ، کیمپنگ، آپ کی پھر یہ جو آپ کے ندی نالے ہیں ان میں پھر آپ ریفٹنگ کر سکتے ہیں. تو اور یہاں تو ریلیجس ٹورزم تو ہے ہی، آپ جموں میں دے سکتے ہیں ماتا ویشنو دیوی، وہاں تو کروڑ سے زیادہ پلگرمز آتے ہیں. یہاں ہمارا شری امر ناتھ جی یاترا یہاں، اور کشمیر میں تو یہاں تو اتنی سرائر شریف ہماری اتنی زیارت ہے، یہاں سری نگر میں اتنی، بارہ مولہ میں ہے، اننت ناگ میں ہے، یہاں تو یہ تو ہے ہی، یہاں تو اتنی زیارت ہیں. بالکل جسے ہم عقیدتی سیاحت، بالکل. تو یہاں بہت زیادہ ہر چیز میں زیادہ پوٹینشیل ہے. اٹ از اے فل پیکیج. کشمیر جیسی ٹورزم ڈیسٹینیشن شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے جو کشمیر ہے. تو ہم اٹس اے ہول 4 season ڈیسٹینیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر سیزن آپ یہاں آ سکتے ہو. اور یہاں کی جو اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنی ویرائٹی ہے آپ کے، یو کین کیٹر ٹو اینی جس کا جیسا انٹرسٹ ہے، جو مارکیٹ سیگمنٹ، یو کین کیٹر ٹو اینی تھنگ. سو رائٹ ناؤ وی ہیو آور فوکس. اس وقت جو ہے ایوری بڈی از کمنگ ٹو سی سنو، اور دے آر انجوائنگ دیٹ. اس وقت اسکیئنگ گلمرگ میں لوگ آ رہے ہیں، دے آر انجوائنگ اسکیئنگ، دے آر انجوائنگ گنڈولا رائڈ. سو دیٹس رائٹ ناؤ. اس مہینے کے ساتھ یہ سوال جڑا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی برف باری ہوئی گلمرگ میں، اچھی خاصی برف باری ہوئی، تو لوگ سنو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور بہت سارے ٹورسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ سنو فال ہو اور ہم فال ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس بار تو بہت سارے سیاحوں کو وہ موقع بھی مل گیا، اور اب ایکومولیٹ بھی ہوا ہے بہت برف، تو وہ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرمائی سیاحت یا سرمائی کھیل جو ہیں جو گلمرگ میں ہوتے ہیں. تو ابھی کیا پوزیشن ہے ہماری؟ ابھی یہ دسمبر 10 سے ہم نے وہاں ایکٹیویٹی شروع کی. وہاں ہم نے اسکیئنگ کی، ہم نے سنو بورڈنگ کی، وہاں سنو ATVs چل رہی ہیں، وہاں سنو موبائل چل رہا ہے، وہاں ٹیوب، وہاں 7-8 ڈفرینٹ ویرائٹیز جو اس وقت چل رہی ہیں گیمز، سنو گیمز، سنو بیسڈ گیمز. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کنٹینیوسلی ہر ہفتہ ہم کر رہے ہیں. اور جس دن فرسٹ نیو ایئر دا فرسٹ ڈے اس سال کا، تو وی بگین ود 7 ڈفرینٹ سنو بیسڈ ایکٹیویٹیز. تو یہ گلمرگ میں ہم نے کیا. تو اس کے بعد آگے ہم سنو اسکلپٹنگ ایونٹ کر رہے ہیں، مے بی نیکسٹ ویک 20th کے بعد گلمرگ میں اگین. ہم شاید دودھ پتری میں ہم ایک سنو شو ایونٹ کریں، تاکہ وی آلسو وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ پوٹینشیل آلسو. پہلگام میں بھی اس وقت اگر آپ کل ایک مارشل آرٹس ایونٹ بھی ہوا. اوکے. تو آگے ہم اس کے بعد ہم فیبروری میں تو کھیلو انڈیا پروگرام ہو رہا ہے. سو ویئر thousands آف ایتھلیٹس فرام ڈفرینٹ اسٹیٹس ول بی کمنگ. اور مین وائل اس وقت یہ سب گلمرگ میں جی اس وقت کیا ہو، اس وقت ہماری جو جیسے یہاں کا یوتھ ہیں ان کو ہم ٹو انٹروڈیوس دیم ٹو اسکیئنگ، بیسکس آف اسکیئنگ. ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم نے 6 گروپس بنائے آف 20 پرسنس ممبر. اس میں 2 ایکسکلوسیو گرلز گروپ ہیں، اور اس بار ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک ایکسکلوسیو گرلز گروپ فرام آؤٹ سائڈ اسٹیٹ گرلز اور ایک بوائز، یعنی 4 گروپس اسٹیٹ سے ہیں، UT سے ہیں، اور 2 گروپ آؤٹ سائڈ J&K سے ہیں. اسی طریقے سے یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس بھی ان کے بھی کورسز چل رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ وہ اپنے کورسز چل رہے ہیں. So Gulmarg is a buzz. Yes, it is a buzz. Yes. فاروق صاحب، ابھی جب ہم اس وقت سرما میں
گلمرگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اچھی پکچر ہمارے سامنے چھا جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا پھر اخباروں میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھی پوزیشن ہے، لیکن سرمائی سیاحت کو ہم کیا گلمرگ سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں جیسے ہمارے دوسری ٹورسٹ پلیسز ہیں؟ جو آپ کی انجمن ہے یا آپ جیسی دوسری ایسوسیشنز ہیں، آپ کیسے کوارڈینیٹ کرتے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ جو جموں کشمیر کے باہر ہیں، تاکہ گلمرگ سے باہر بھی سیاح جائیں اور وہاں پر بھی تھوڑا سا ایک تو ٹورزم ایکٹیویٹی ہو اور لوگوں کا روزگار بھی چلے ان مقامات پر، جیسے پہلگام ہو گیا، سن مرگ ہو گیا، وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ گلمرگ تو پہلے سے ہی وی نو اٹس اے ونٹر ونڈرلینڈ، جی. یہ جیوگرافیکلی ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، اٹس اے ہیوج میڈو، جی. اور پہلے سے ہی ڈیولپ ہو گیا ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر جو کیٹر کرتا ہے ونٹر ٹورزم کے لیے. جی. فرام ٹائم ٹو ٹائم وی ہیو بین اسپیکنگ ٹو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ نے بہت زیادہ میٹنگز کی. گلمرگ کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ڈیسٹینیشنز دی ہوئی ہیں جن کو ہم لوگ گلمرگ سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں. جی. ہم لوگ دودھ پتری کی اگر مثال لے لیں تو اس میدان ایک جو جہاں میڈوز کی آپ نے بات کی تو دودھ پتری کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. بہت مطلب اگر آپ توس میدان گئے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں زیادہ خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے میڈوز ہیں توس میدان میں، کیونکہ وہاں پہ ابھی انفراسٹرکچر پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو گیا، اپروچ روڈ نہیں ہے. تو وی ہیو بین اسپیکنگ ٹو دی گورنمنٹ، ٹو دی ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم، ہمارے پروپوزلز ان کے پاس گئے، تو دے آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ ان فیوچر ویل سی destinations at not better than Gulmarg but at par with گلمرگ کے مساوی اگر ہوں. جی پہلگام ایک ایسی ونٹر ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ ٹورسٹ کچھ کرنا چاہتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی till now we have not been succeeding to مطلب cater to the demand of the tourist as far as Pahalgam is concerned. اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں، یوسمرگ ہے، لیکن گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر از آن دی جاب، دے آر ڈوئنگ اٹ، اینڈ ہوپفلی ویری سون مے بی ود ان couple of years we'll have another گلمرگ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن عزیز صاحب سے پوچھنا چاہیں گے ابھی تک یہ مقامات ڈیولپ کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ جیسے دودھ پتری کی انہوں نے بات کی، توس میدان کی بات کی، دودھ پتری تو ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. I think سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے کٹھو صاحب نے بھی کہا کہ ٹورزم میں سپر اسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے. انفراسٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں، سروس، ہاسپٹیلٹی، ہوٹلز، یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک جو ہم اس وقت، کیونکہ سپوز ان ونٹر گلمرگ ٹیک سینٹر اسٹیج، سمر میں ہمارے سری نگر اور پہلگام ٹیک سینٹر اسٹیج. سو اب جو سپوز دودھ پتری ہے، ہمارا گریز ہے، بنگس ہے، دیز آر لیسر نون ڈیسٹینیشنز ابھی. تو ایوری ٹورسٹ ڈز ناٹ گو ان جگہوں پہ، نہیں، کیونکہ شاید ان کے ٹور پیکیج میں یہ نہیں ہوتے، اور دوسرا فیسلٹیز نہیں ہے، وہ اگر جائیں بھی تو وہاں فیسلٹیز نہیں. تو یہ جو ڈیسٹینیشنز ہیں، جو میڈوز ہیں ہمارے توس میدان، یہ سارے میڈوز ہیں، ان میں زیادہ لوگ وہ پریفر کرتے ہیں جو ایڈونچر لاورز ہیں، جو ٹریکنگ، کیمپنگ، جو ہے نا نیچر میں لاورس ہیں. یہاں اینگلنگ کا بہت اچھا اسکوپ ہے وہاں پہ. تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ ان جگہوں پہ کیوں نہیں ہو پایا. مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے ریاست میں دیکھیں گے پچھلے 20-30 سال سے دیر ہیو بین پیریڈس آف انٹرپشنس. ہمیں ایک وہ کنسسٹنٹ 5-6 سال 8 سال نہیں ملے ہیں، جس وجہ سے کیونکہ ہر ایک ٹورزم، جب بھی ایک ٹورزم کوئی ڈیسٹینیشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں ایک آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن نیمبو، نیم، چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. سے کرے برتنوں کی سوچھتا. نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. اس میں ایک ہوٹل بنانا ہے، اس میں ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے، اس میں ایک آپ کو کوئی ایک پروڈکٹ بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک حساب سے گارنٹی چاہیے کہ یہ کل مجھے انویسٹمنٹ جو میں کر رہا ہوں اس کے ریٹرنز آئیں گی. سو بیکاز آف دوز جو یہ یہاں نیچرل انٹرپشنز ہوتی ہیں، حالات کی وجہ سے شاید
मैन मेड इंटरेक्शंस होती हैं, उस वजह से यहाँ हम वो एक सस्टेन्ड पीरियड हमारे पास नहीं, टूरिज्म को नहीं मिलता है कि ये फले फूले. बट वी आर ट्राइंग. हम ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे हमें कि अगर हम उसको देखते रहे तो फिर तो कभी नहीं होगा. नहीं, दैट्स ट्रू. एक बात ये भी है कि आप जो हैं, आप लोग जो हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं टूरिज्म के शोबे के साथ, इसमें आपका भी एक रोल बनता है. अगर हमें आपने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि दूध पथरी को डेवलप किया जाए, डिपार्टमेंट कर रहा है आपकी, लेकिन आपका भी एक रोल बनता है. जैसे होटलियर्स हैं, वो अगर जाएं वहां पे 4-5 होटल खड़े हो जाएं तो लगेगा टूरिस्ट को वहां पे मुझे रहने की जगह है. अगर मुझे देखिए, दूध पथरी इतनी खूबसूरत जगह है कि वहां पे जब गर्मियों में भी बारिश होती है तो लगता है कि मोती बरस रहे हैं. बारिश नहीं, मोती बरस रहे हैं. तो वो इतनी खूबसूरत जगह को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप लोग अगर जाएं वहां पे 4-5 होटल खड़े करें, कुछ फैसिलिटीज वहां पे टूरिस्ट्स के लिए दें. मुझे लगता है कि महकमे के साथ बैठकर आप एक प्लान बना सकते हैं, तो एक पहल करनी चाहिए आपको. बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम डिपार्टमेंट महकमे के साथ बात करते हैं इस बारे में. और एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट आप को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि दूध पथरी में हम लोग 4-5 होटल्स खड़े कर सकते हैं. एज ए प्राइवेट टूरिज्म प्लेयर आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ऐसी डेस्टिनेशंस को आपको प्रमोट करना पड़ेगा ऑन इको फ्रेंडली लाइंस. वहाँ पे हमें कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं खड़ी करनी है, यू नो. इसीलिए मैंने कहा कि आप महकमे के साथ बैठ जी, तो वहाँ पे गाइडलाइंस थे आपको गवर्नमेंट से मिले या एक्सपर्ट्स से मिले, जो एक्सपर्ट्स दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग. वी आर ऑन द जॉब. हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह मे बी इट विल टेक सम टाइम. जैसे कि अदील साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से और नेचुरल डिजास्टर, जैसे हमारे पास पैंडेमिक आ गया, यहाँ पे कभी फ्लड्स आ गए थे, यहाँ पे कभी कुछ हो गया था, जिसकी वजह से ना काम हमारा रुक जाता है. होपफुली we are very optimistic that we will have another winter destination. फारूक साहब, मुझे लग रहा है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमने कश्मीर को जानबूझकर सयाहती मकाम नहीं बनाया है. ये कुदरत का फैसला है और हम इस चीज को हाथ से जाने ना दें. इसका बहुत जरूरी ये है कि ये कुदरती तौर सयाहती मकाम है. कई जो आप दुनिया भर में देखें, कई जगहों को लोगों ने खुद जानबूझकर सयाहती मकाम बनाया है, प्रमोट किया है और आज अच्छे खासे सयाहती मकाम है. लेकिन जिसके लिए कुदरत ने फैसला लिया है ये सयाहों के लिए है. जी, हमारी जो डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन, I don't see any comparisons. You know, I have been, you know, मैं भी गया हूँ, मतलब कुछ एरियाज में जो दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क हैं, लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है. इट्स नॉट ओनली मी. कश्मीर का कोई कंपैरिजन नहीं. तो फारूक साहब, इसको जितना डेप्थ में देखा जा सके कि इसका कितना स्कोप है, टूरिज्म को प्रमोट करने का, इसको यहाँ पे एक्सपैंड करने का कितना स्कोप है. लेकिन एक बुनियादी मसला है इदील साहब, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे और बहुत सारे सयाह भी जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम इस वक्त भी गुलमर्ग जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि रोड सही है. जो गुलमर्ग जाने के लिए सड़क होनी चाहिए थी, एक राबिता होना चाहिए था, और यही हाल है दूसरे सयाहती मकामात का. तो इसके लिए अगरचे आपका शायद ये हो सकता है कि आपके हाथ में नहीं है, आपके महकमे के हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरे महकमों के साथ, क्योंकि टूरिस्ट पे कोई बैड इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए और लोग जब जाएं तो आराम से वहां पे पहुंचाएं. सड़कें ठीक कराने का टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अभी यहाँ PMDP या बाकी जो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उनमें ये काम चल रहे हैं. ये काम चल रहे हैं और ये इंशाल्लाह होंगे. और हम भी आगे इसकी तरफ और फोकस करेंगे कि बेसिकली एक टूरिस्ट को जब वो यहाँ आता है, जो उसकी पूरी एक्सपीरियंस है, उसका जो ये एक पैकेज होता है. इसके एक सपोज एक टूरिस्ट गुलमर्ग जाता है जी, उसको गाड़ी भी लेनी है, उसको एक फूड आउटलेट भी होना चाहिए, उसके रेस्टोरेंट में सर्विस वो भी अच्छी मिलनी चाहिए, उसको होटल वो भी ठीक मिलना चाहिए जैसे उसने एक्सपेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली रोड भी उसको अच्छा मिलना चाहिए. तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है उसका, हम एज टूरिज्म डिपार्टमेंट या एज टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, हम ये हमेशा चाहते हैं कि एट ऑल लेवल्स उसकी जो उनकी जो एक्सपीरियंस वो अच्छी रहे, बहुत अच्छी रहे. The moment he leaves this place, he leaves with a happy mood. मुझे लगता है साहब, आप with pleasant memories. महकमे की सतह पर, कथा कलामी महकमे की सतह पर आप जितना भी प्रमोट करेंगे ना टूरिज्म को, लेकिन एक सयाह यहाँ से मुतमईन होकर जाए, मुझे लगता है कि वो ज्यादा he becomes an ambassador. वही, that's what I was saying कि जो पिक्चर्स, जो वीडियोस, जो अपलोड सोशल मीडिया पे, यहाँ जब टूरिस्ट आना शुरू हुए कोविड अगस्त में, दिसंबर में, सो दैट एम्पलीफाइड आवर एफर्ट. बिल्कुल. लेकिन ये जो मैंने सड़कों की बात की थी, जो सड़कें जाती हैं टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, बिल्कुल ठीक नहीं है. हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है. उनको ठीक कराने का, उनकी तामीर और तजदीद के लिए मुझे लगता है कि चाहे R&B महकमा हो, जो भी आपका वो है,
ہے, جو بھی دوسرے محکمے ہیں, ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا آپ چاہیے, ان کے ساتھ سر جوڑ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹورسٹس کے لیے یہ فیسلٹی یس دیٹس ٹرو, سروسز وی شوڈ پرووائڈ بیسٹ سروسز ٹو دی ٹورسٹ. جی, تو اسی کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہے, جہاں پر بھی آج ٹورسٹ جاتا ہے تو اس کو تو نیچرلی وہاں پہ اگر وہ 4 دن 5 دن وہاں گزارنا چاہے تو اس مقام پہ اس کو ہوٹل میں رہنا پڑے گا, لیکن بہت سارے ٹورسٹ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ گھر جیسے ماحول میں رہیں, ان کو ایک ہٹ ملے وہاں پہ, وہ خود کھانا بنائیں, وہ خود اپنے آرام سے رہیں, ہوٹل جیسے ماحول میں نہ رہیں. تو لیکن ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جو ہٹس ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو ٹورسٹ کے لیے اویلیبل نہیں رہتی ہیں, وہ کسی خاص آدمی کے لیے رہتی ہیں. نہیں, دیکھیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ از ناٹ اے ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ. ہمارا جو دوسرا ساتھ سسٹر آرگنائزیشن ہے ہماری, دیٹ از JKTDC, ان کے پاس ہٹس ہیں, دے پرووائڈ ہٹس, اور اس میں کافی وہ تو آلریڈی بک رہتی ہیں, اور اس وقت بھی اگر آپ گلمرگ جائیں اور JKTD ہٹس بہت کم تعداد میں اویلیبل ہیں. جی, بہت سارے ٹورسٹ کو مایوس ہونا پڑتا ہے, وہ کم وہ ہو سکتا ہے, بٹ وی ول ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے. فاروق صاحب, کیا آپ ایز پرائیویٹ پلیئرز, آپ کی ایسوسیشنز ایسا کوئی انفراسٹرکچر کھڑا نہیں کر سکتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے مشورے کے ساتھ, ان کی اجازت کے بعد, یا گورنمنٹ سے جہاں پر بھی آپ کو اجازت لینی پڑے, آپ جیسی ہٹس وغیرہ جہاں ہوٹلیئرز ہوٹل بناتے ہیں, کوئی کہیں پر ہٹس بھی بنائیں, تو یہ ایک بہت ہی مطلب ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں سری نگر, گلمرگ, پہلگام میں, جہاں پہ ہٹس ان پلیس ہیں فرام دی پرائیویٹ ہوٹلیئرز جو اس انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. جیسے جہاں تک JKTDC کا تعلق ہے, ان کے پاس اچھا خاصا انفراسٹرکچر ہے. ان کی ہٹس, ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, ان کی لوکیشن ہے بہت ہی مطلب میرے خیال سے دے ہیو دا بیسٹ لوکیشنز اویلیبل ایز فار ایز دیئر انفراسٹرکچر از کنسرن, بٹ انفارچونیٹلی upkeep of those huts, their infrastructure, it's not in place. اور ہم لوگ نے from time to time we have been speaking to them کہ آپ اپنا جو مین پاور ہے ان کو آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیجیے, ان کو bring them at par with the private people working in the private sector. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پراپر سروسز وہاں سے آفر ہوتی ہیں. لوکیشن اور انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, لیکن مینٹیننس پراپرلی نہیں ہوتا ہے, سروسز برابر سے نہیں ملتی ہیں, اور فوڈ وہاں پہ اچھا نہیں رہتا ہے JKTDC ہٹس میں, جس وجہ سے ٹورسٹ جو ہے نا وہاں سے مایوس ہو کے نکلتا ہے. جی, لیکن اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے نا. بالکل. عدیل صاحب, میرا ایک مختصر سا سوال آپ سے رہے گا, اور جو ہمیشہ میں فاروق صاحب میری تائید کریں گے اس سوال کی, مجھے لگتا ہے کہ جموں یہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے یہاں, یہ ایڈورٹائزنگ میں بہت کمزور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے ہیں جیسے باقی ریاستیں کرتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے آلریڈی لاسٹ منتھ سے وی آر ایڈورٹائزنگ ان ویریس نیشنل چینل جو بہت پاپولر ہیں پورے ملک میں, تو وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. اور ہمارا سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے, ہم نیوز پیپرز میں بھی کر رہے ہیں, بیکاز کووڈ کی وجہ سے وی ٹوک کانشیس, ہم گریجولی گئے, بیکاز اٹس اسٹل اے ایوالونگ سچویشن ابھی بھی کووڈ کی, بٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ پچھلے مہینے سے وی آر آن نیشنل ٹیلی ویژن, نیشنل ہوک اپس, سو دیٹ پبلسٹی از گوئنگ اچھے سے برانڈ ایمبیسڈر کو لے لیجیے. میں ہر بار کہتا ہوں آپ اچھے سے برانڈ ایمبیسڈر کو لے لیجیے جو جموں کشمیر کے ٹورزم کو پروموٹ کرے. میں نے بہت بار گجرات ٹورزم کی مثال یہاں پہ دی ہے پروگرام میں, انہوں نے بہت بڑا برانڈ ایمبیسڈر لے لیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ گجرات ہمارا مقابلہ کر سکے گا اس میں ٹورزم میں, جو میں نے کہا ہے. نہیں, بیسیکلی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کشمیر از آلریڈی سو پاپولر, it's everybody knows about the beauty of Kashmir. ہر ایک کو بالکل کمپٹیشن میں آ کے ہم کو کمپیٹ کرنا پڑے گا, جو باقی لوگ کرتے ہیں ہمیں ان سے ایک قدم آگے جانا ہوگا. عدیل صاحب, مختصر الفاظ میں آپ بتائیے کہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیے آگے کے پلانز یہ ہیں کہ جیسے ہم ابھی تو ایک تو ایکٹیویٹی جو ہم یہاں کر رہے ہیں, دیٹ وی آر ڈوئنگ اپنی لیول پہ, پہلگام میں, سری نگر میں, گلمرگ میں, دودھ پتھری میں, باقی جگہ جو ہم یہاں ایونٹس کر رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو ایک روٹین جو ہم روڈ شوز کرتے ہیں, جس میں ہم اسٹیک ہولڈرز, ہمارے ٹور آپریٹرز, ہمارے ٹریول ایجنٹس, یہ باہر جا کے یہ ملتے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے, اور یہ روڈ شوز ادھر بھی ہم اپنا پبلسٹی مٹیریل, اپنی ایڈورٹیزمنٹ, اپنا جو ہمارے ڈیسٹینیشنز ہیں, ہماری جو فیسلٹیز اویلیبل, اس کے بارے میں ٹور آپریٹرز اور جو بھی اس کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ان کو بتاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جو پرائیویٹ پلیئرس آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں, آپ ان کو ہمیشہ آن بورڈ لیتے ہیں. تو میں فاروق صاحب سے یہ چنانچہ آپ تو میٹنگز کرتے ہی رہتے ہوں گے کہ کیا کیا جانا چاہیے, لیکن اس پلیٹ فارم پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ٹورزم کو
प्रमोट करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ. हमारे पास डेस्टिनेशन है, प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रमोशन होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज वी हैव कॉम्पिटिटर्स नाउ, ठीक है ना. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना चाहिए. हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और हमें इसमें डिपार्टमेंट को और स्टेक होल्डर्स के मिलके ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए. इस वक्त मुझे लगता है कि हमारा टूरिज्म बहुत अच्छी पोजीशन में है और इसको मजीद प्रमोट करना है. तो आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए. इदील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान.